کی چھت پر حضور نے جناب چڑھا دیا اور فرمایا اذان دو، تو اذان جاتی وہ دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے چھت پہ چڑھ کر نبی کو تلاش کیا کس سائڈ میں ہیں. نبی کے وسلم کا جب چہرہ دیکھا ادھر منہ کر کے اذان دی. آج صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں ڈھونڈ رہے تھے نبی کو؟ اذان تو دے سکتے تھے، کعبے کے اندر بندہ جائے کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھو، نماز ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں کعبے کو تلاش کر رہا تھا. سبحان اللہ. نبی کعبے کا کعبہ ہے، اور یہ عشق کا فیصلہ ہے. اس کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل یا قرآن یا کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ جو آیتیں تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ لوگ اس سے غافل ہیں. تو اس لیے نبی کی محبت میں اتنی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں ایمان والے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ یوں سمجھیں کہ انتہائی درجے تک وہ پہنچ جاتے ہیں محبت میں. اور نبی کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت کہا ہے. سبحان اللہ. میں یوت رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کے ذات. حضور نے فرمایا میری آمد کا مقصد بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے اخلاق، تمہارے کریکٹر، تمہارے کردار کو صحیح کروں. پوری نبوت کا مقصد یہ ہے. اور 1,24,000 جو نبی آیا کم و بیش پوری دنیا میں، ان کا مقصد یہی تھا. کتابیں جو نازل ہوئی ان کا مقصد یہی تھا. اگر بندہ اپنا کریکٹر درست نہ کر سکے، اخلاق درست نہ کر سکے، کردار درست نہ کر سکے، تو پھر اس کو نبی سے کوئی نہیں وہ لگاؤ نہیں، تعلق نہیں ہے. اس لیے حضور نے جگہ جگہ فرمایا فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ بندہ میرا امتی نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا. حضور نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کا حق نہیں ادا کرتا، والدین کا ادب نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی اخلاقی چیزیں ہیں. مفتی صاحب ایک ہم سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ وعدہ خلافی کے متعلق جو اکثر مساجد میں یا مدارس میں اعلانات کیے جاتے ہیں، وہاں پر جو اس کو وعدہ کو وفا نہیں کیا جاتا، اس کے متعلق کیا ہے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. یہ اس وقت کامن پرابلم ہے، بالخصوص پاکستان میں. باہر ممالک میں بھی ہوگا لیکن یہاں بہت بالخصوص ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سیلفش ہیں، جنہوں نے مسجدوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، مزاروں پہ، آستانوں پہ، درباروں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. لوگوں سے اور باتیں کرتے ہیں، اپنی اور باتیں کرتے ہیں، وہاں سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے انہوں نے سارا کاروبار کیا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، اذا وعد خلف، و اذا اؤتمن خان. جب وہ بات بولے گا جھوٹ بولے گا، اور جب وہ وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کو امانت دی جائے گی امانت میں خیانت کرے گا. اب آپ اس چیز کو مسجدوں کی کمیٹیوں میں دیکھیں گے کہ مسجد کی کمیٹی کے چندہ ہوتا ہے جمعے کا، لوگ دیتے ہیں اور وہ مسجد کمیٹی والے لپوٹ کے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والے نہیں کیا ہوا، کتنا ہوا، اس پر کوئی آڈٹ نہیں ہوتا. حکومت کو تو توجہ ہی نہیں ہے. یہاں کہتے ہیں یہ اسلامی ملک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسلامی ملک ہوتا تو ان کی توجہ پہلے اسلام کو مساجد پر ہوتی، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان مکناکم فی الارض، جب ہم تمہیں زمین میں بادشاہی دیں تو پہلا تمہارا فریضہ یہ ہے خدا کی طرف سے کہ تم مسجدوں اور نماز کی حفاظت کرو، اور دین کا پہلا شعار ہے، اس پر توجہ دو. تو جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ منافق ہیں، اور جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہے. اس کا مطلب جو کافروں سے بھی بدتر ہے منافق، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بارے میں بڑی وعیدیں فرمائی ہیں. قرآن کے اندر بڑی وعیدیں آئی ہیں. اور جو لوگ بات کو اللہ کے بالخصوص دینی معاملات میں، مساجد کے معاملات میں بات کر کے اسے خواہ مخواہ مذاق ٹال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے والذین، جو لوگ اللہ سے دھوکہ کرتے، یخدعون، جو لوگ اللہ سے خدع کرتے ہیں، اولئک خادعون، وہ اپنے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کی زندگی مذاق بن جاتی ہے. میں نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو بڑے بڑے لیڈر تھے مسجدوں کے اور مزاروں کے، اور بڑے بڑے پیر اور قراء کے بزرگ کہلاتے تھے، ان کی موت کتے سے بدتر ہوئی ہے. ان کی لاشیں نہیں ملی ہیں. میں خود دیکھتا ہوں کئیوں کے چہرے بگڑ گئے ہیں. انہوں نے، میں اس وقت باہر تھا، ساؤتھ افریقہ میں تھا، یہاں سے میرا چھوٹا بھائی مجھے فون کر کہتا تھا کہ فلاں بزرگ فوت ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے، چہرہ اس کا بگڑ گیا تھا، کالا رنگ ہو گیا تھا. تو میں خود حیران ہو گیا تھا کہ، اور میں اس بزرگ کو جانتا تھا چونکہ بیک گراؤنڈ کو چیک کرتا کیا تھا، چکر کرتا تھا، وعدہ خلافیاں کرتا تھا، وہ دھوکے سے پیسے اکٹھے کرتا تھا. اس لیے مسلمانوں کو ہوش کرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب وہ چاہے گا ایسی لاٹھی برسے گی کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ہم نے بڑے بڑے حکمران دیکھے جو زمین بوس ہو گئے.
بڑے بڑے ہم نے کر و فر دیکھے جو زمین بوس ہو گئے، آج کسی کا نام و نشان نہیں بچا۔ میرے دوستو، یہ عبرت کی جگہ ہے، عبرت حاصل کرو، توبہ کرو، رزق اتنا کماؤ جتنا عزت کی زندگی گزار سکو، بچوں کو قرآن کی تعلیم پڑھاؤ، دین کی طرف راغب کرو۔ اسکول کے لیے تم گاڑیاں بک کرتے ہو، بچوں کو جناب والا یہود و نصارہ کا جو ڈریس ہے وہ جناب پہناتے ہو۔ ہم خود بھی یہود و نصارہ کے لباس پہن کے خوش ہوتے ہیں، جبکہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ شور ہے مسلم میں ہو دنیا میں، شور ہے دنیا میں ہو گئے مسلمان نابود۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود، اللہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، بے شک یعنی وضع تمہاری وضع قطع یہود کی طرح ہے۔ اور بچہ جو اسکول جاتا ہے اس کے لیے گاڑی لگائی ہوئی ہے، اس کے لیے پینٹ شرٹ کا انتظام ہے استری کا، لیکن جو وہی بچہ جب مسجد جاتا ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں کہ اس کا سپارہ کیسے پکڑنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، ٹوپی پہنی ہے یا نہیں۔ یعنی یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، ہم اتنے گر چکے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تعلیمات کو بنیاد بناؤ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے ہے ہی نہیں ہے۔ اور ہر مسجد کے اندر جہاں جہاں بھی جا کے دیکھو کوئی عالم نہیں ملتا۔ خدا کی قسم پورے اسلام آباد میں اور پوری راول پنڈی میں میں چیلنج سے کہتا ہوں، کون ہے مستند عالم جو مسجد خطیب ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کو 10-5 مسجد اسلام آباد ہے، باقی سارے حافظ ہیں اور قاری ہیں اور نعت خوان ہیں، اور سارے جناب وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے ڈبل میکر ہیں، اور سارے جناب والا اپنے نعت کو اور تقریر فن بنا